رہا ہماری محترم ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، میں آج ہی بلکہ ایک قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر رہی تھی ترجمے سے، جو قرآن پاک لفظی ترجمے کے ساتھ. استاد بھی آپ رکھ سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کے تو جو ترجمے کے قرآن پاک ہیں، آپ الہدا سے جا کے پرچیز بھی کر سکتے ہیں، آن لائن الہدا سے بائی بھی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی. اور اگر آپ ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو آف کورس ہارڈ کاپیز آپ یہیں انسٹیٹیوٹ ان کا جو ہے یہاں پہ الہدا انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے آپ لے بھی سکتے ہیں. میکیڈم روڈ پہ ان کا کلینک ہے، ان کا انسٹیٹیوٹ ہے الہدا انسٹیٹیوٹ، وہاں سے لے سکتے ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. وی آر ٹورنٹونینز آر ویری لکی کہ ڈاکٹر صاحبہ ان دنوں ٹورنٹو میں ہیں، بلکہ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ یہ ماشاءاللہ تیسرا رمضان ہے جس میں ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آلویز گڈ ٹو سی یو. اور میں ڈاکٹر صاحب اپنا ایک ٹیسٹمونیل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جی. الحمدللہ اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اپنے تئیں انہوں نے بہترین تربیت کی کوشش کی، مگر انسان بعض اوقات غلطی کا پتلا ہے، خطا کار بھی ہیں. آپ یقین کیجئے گا، جب آپ سے بات ہوتی ہے اس کے بعد ایک دم سے پھر راستے کا تعین صحیح ہو جاتا ہے. اور آپ سے جو اس دن ملاقات ہوئی تھی اور جو بات ہوئی تھی ریڈیو کے راستے، اور اسی آپ کو جب میں نے دیکھا تو اس کے بعد ایک دفعہ پھر کوشش ہوئی کہ عارفہ تم یہ راستے کی طرف چلو. ریوائز کرنے کو بھی دل کیا، سمجھنے کو بھی دل کیا. اور اس رمضان میں بھی حسب سابق آپ بالکل ایک نئی چیز، یعنی دعائیں، جو چلتی پھرتی میں محتاج ہوں ان دعاؤں کی. تو اس رمضان میں الہدا میں آپ کیا کلاسز لے رہی ہیں؟ اس رمضان میں انشاءاللہ ایک پروگرام کر رہے ہیں، قریب و مجیب. قریب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، اور مجیب یہ کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وہ ہماری پکار سنتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہماری ضروریات کو پوری کرتا ہے. لیکن بعض اوقات ہم غموں اور پریشانیوں کے بوجھ تلے ایسے دب جاتے ہیں کہ ہم دعا کرنا بھول جاتے ہیں، یا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، سن رہے ہیں کہ نہیں. شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں. کبھی ہم کہتے ہیں بہت مانگ چکے ہیں، تھک گئے ہیں مانگ مانگ کر، قبول نہیں ہو رہی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت سے اشکالات ذہن میں ہوتے ہیں. تو اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ رمضان میں دعاؤں کی اہمیت، حقیقت، فضیلت، اس کے آداب، اور پیغمبروں نے کیسی دعائیں مانگی، اور پھر یہ کہ ہمیں کون کون سی دعائیں قرآن مجید میں سکھائی گئیں، کون سی دعائیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، نیک لوگوں نے مانگی، اور ہم کس طرح دعا کریں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں. اور اگر وقتی طور پر بظاہر دعا قبول ہوتی نظر نہیں بھی آتی، تو دعا تو بذات خود ایک عبادت ہے. اور اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم ایک عبادت کی حالت میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم روزانہ 1 گھنٹے کے لیے 12 بجے سے لے کر 1 بجے، 1:15 بجے تک، کیونکہ بعد میں کچھ سوال جواب بھی ہوں گے، تو ہم لائیو پروگرام کریں گے الہدا انسٹیٹیوٹ پر. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول بھی کرے گا. اور اس میں روزانہ کے ایک ٹاپک کے اوپر میں لے کے چلوں گی کہ جیسے والدین کے لیے دعائیں کرنا ہے تو وہ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہم والدین کے لیے کیوں دعا کریں اور اس کا فائدہ کیا ہے. اور اسی طرح اولاد کے لیے، ازواج کے لیے، یعنی زندگی کے مختلف جو ہمارے پہلو ہیں اور ان میں ہماری جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے ہم کس طرح اللہ کو پکاریں، کون سی دعائیں مانگیں. عام طور پر لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ اس موقع پر کیا وظیفہ پڑھیں، اس موقع پر. تو ہمارے دین نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں، ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو لوگ انشاءاللہ تشریف لائیں گے. الہدا پہ آپ تشریف لے کے جائیں. یہ 12 بجے سے لے کے بہت بڑی بلیسنگ ہے ایک اچھے انسان کی، جس کی سانسوں میں قرآن دعائیں بستی ہوں، اس کے ساتھ چند لمحے گزارنا. آئی تھنک دیٹس اے بلیسنگ. ڈاکٹر صاحبہ،
رمضان بھی شروع ہونے کا ہے اور آپ کا یہ پروگرام 7 days a week ہوگا، ہفتے کے 7 دن ہوگا، اور یقیناً جیسے عشق ہے اور جس کو اللہ نے سیدھا راستہ دے دیا وہ تو بے اختیار پہنچے گا ہی پہنچے گا، مگر اگر کسی انسان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں اور وہ آن لائن شامل ہونا چاہے تو کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہم زوم لنک بھی دیتے ہیں، فیس بک پر جو فرحت ہاشمی کے نام سے فیس بک ہے اس پر لائیو آ رہا ہوتا ہے، یوٹیوب پر لائیو آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعد میں ٹیلی گرام چینل ہے اس پر بھی ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور جو لوگ لیٹر آن سننا چاہیں وہ اس پر بھی سن سکتے ہیں، یعنی ہر طرح کے وینیوز پر انشاءاللہ اویلیبل ہوگا، جب بھی جس کے پاس جو ٹائم ہو اس پر سن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اسلام میں عورت کو بڑا مقام دیا ہے باہر کی دنیا میں بعض اوقات، اور میں ظاہر ہے میری نوکری ایسی ہے، لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور جو بچے ان اسکولس میں جاتے ہیں ان بچوں کو ان سوالوں کا بھی سامنا ہوتا ہے کہ شاید اسلام میں عورت کو رائٹس نہیں دیے گئے۔ آپ نے قرآن پہ ڈاکٹریٹ کیا، آپ نے یعنی پی ایچ ڈی آپ کا سبجیکٹ قرآن پاک تھا، اینڈ دین آپ نے قرآن پاک کا اتنی بار مطالعہ کیا اور ہر بار آپ ریفرنسز کے ساتھ آتی ہیں۔ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ ایک نان مسلم بھی سن رہے ہوں، تو قرآن کے حوالے سے 2 باتیں آپ اس وقت کر دیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو آپ جیسے اسکالرز ہیں وہ قرآن سے متعلق صرف وہی بتاتے ہیں جو قرآن میں درج ہے، اور قرآن نے سختی سے منع کیا ہے کسی حدیث یا قرآن کے لفظ کو آلٹر کرنے کا، ایک تو یہ بتا دیجئے گا، اور ایک اللہ نے عورت کو کتنے حقوق دیے ہیں قرآن کے لحاظ سے؟ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے عورت کو کون سا حق نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک انسان کے طور پر پیدا کیا ہے اور انسان سے ہی اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اس سے تخلیق کا کام لیا، جو کہ ایک بہت ہی عظیم کام اور ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے کہ بہترین کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو زندگی کا حق دیا۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو ایک طرح سے حیات بخشی کہ ان کو ان کی زندگی بچائی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کے دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دی گئی تھی، یعنی اس کو دور جاہلیت میں جو جینے کا حق نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو اسلام نے اس کو جینے کا حق دیا۔ پھر اسی طرح بہترین پرورش کا بہت سی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص بیٹیوں کو پالتا ہے تو اس کے لیے نہیں، جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو پالا پوسا، ان کی شادی کر دی، تو اس کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیوی کے، ہر روپ میں عورت کو بہترین مقام دیا گیا ہے، اور باقاعدہ تعلیم ملتی ہے کہ ایک شخص آیا کہ وہ پوچھنے لگا کہ مجھ پر میرے والدین کا کیا حق ہے، تو یعنی سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے، آپ نے دوسری دفعہ بھی یہی فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا کہ سب سے اچھا سلوک جس کے ساتھ تمہیں کرنا ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ چوتھی دفعہ جب پھر اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا کہ اس کے 3 حقوق رکھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مالی معاملات میں بھی اس کو وراثت میں حصہ دیا۔ عربوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں بھی 70% مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے عورت کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کرنا۔ جہاں تک قرآن و سنت کا تعلق ہے تو اس میں تو پورا حق دیا گیا ہے۔ اس میں بھی بعض اوقات لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کی وراثت میں حصہ آدھا کیوں ہے، یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ اس کی جو یعنی کہ ڈفرینٹ پوزیشنز میں یا ڈفرینٹ سچویشنز میں اس کے حصہ جو ہے کہیں برابر ہے، کہیں آدھا ہے، کہیں کم ہے، کہیں یعنی کہ ایک جیسا ہی ہے مردوں کے برابر۔
ایک والد اگر یا والدہ فوت ہوتی ہیں تو اولاد کو جو حصہ ملتا ہے اس میں 1 اور 2 یعنی کہ 1 اور 2 کی ریشو ہے کہ اگر عورت کو 1 حصہ ملے گا اور مرد کو اس کے مقابلے میں 2. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو اس کو حق مہر ملتا ہے، جبکہ مرد کو وہ حق مہر دینا پڑتا ہے. عورت کے اوپر نان نفقے کی اسلام میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ ملینئر بھی ہے تو اس پر قطعاً کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے گھر میں $1 بھی خرچ کرے. وہ جو اپنا پورے کا پورا مال اپنی ملکیت میں رکھ سکتی ہے، اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ اگر شوہر غریب ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ بھی اس کو دے سکتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یعنی کہ عورت کو کتنا امپاورڈ کیا گیا ہے. پھر اسی طرح ماں کی حیثیت میں جو بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو اس تربیت میں آپ دیکھتے ہیں تاریخ اٹھا کے اسلام کی کہ کیسی ماؤں نے تربیت کی. امام بخاری کو آپ دیکھیں کہ سنگل مدر تھی، ان کی جو مدر تھی کیونکہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر اسی طرح امام شافی کی والدہ جو تھیں انہوں نے بھی اسی طرح، اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ النساء مسانع الرجال، کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو تیار کرنے کے کارخانے ہیں. یعنی لفظی ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مرد جو کچھ کرتے ہیں ان کی بنیادی تعلیم و تربیت کا انتظام، ان کو انسان بنانے کا سارا اہتمام جو ہے وہ ایک عورت کرتی ہے. ماں کی عورت کے حیثیت پیٹ سے جنم ہوتے ہیں. جی ماں کی حیثیت میں ایک عورت جی تربیت دیتی ہے. بالکل. یعنی کہ ان کی تربیت وہ جنم وہ دیتی ہے، پھر دودھ وہ پلاتی ہے، پالتی پوستی ہے، پھر ان کی تربیت وہ کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، بہت ساری اور ادب آداب تمیز، یہ سارا کچھ جو ہے یہ عورت کے ہاتھوں ہوتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ایک ماں ہے بلکہ ایک معلم کا بھی بہترین اور ایک مربی کا بہترین رول ادا کرتی ہے. ایک محبت اور شفقت اور رحمت کا ایک نمونہ ہوتی ہے. تو اس یعنی کہ اس موضوع پر اگر انسان بات کرے تو بہت کچھ بتانے کا ہے. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے اتنی پیاری بات آج آپ نے، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب جس کو تو ہدایت ہے وہ تو آپ کے دروازے کے اوپر آ جائے گا، مگر بہت سے لوگ جو غم دوران میں پھنسے ہوئے ہیں نہیں آ پاتے. تو یہ ریڈیو پہ آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے دروازہ میرے اپنے دماغ کا ایک اور کھول دیا کہ اگر مجھے ماں باپ سے جائیداد کا 2 میں سے 1 حصہ ملا اور میرے بھائی کو ڈبل ملا ہے، تو مگر جب میری شادی ہوئی تو مجھے حق مہر بھی تو ملا نا. اور عورت کو اتنا با اختیار قرار دیا کہ عورت اپنے آدمی تک کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. آدمی کے اوپر ماں باپ کو زکوٰۃ دینا نہیں، عورت کے اوپر بھی ماں باپ کو. مگر کیا آدمی اگر عورت کے نان نفقہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ زکوٰۃ نہیں اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کو تو کما کے لانا ہے اور عورت کو کھلانا ہے اور عورت کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آج آپ نے کمال کر دیا، بہت ہی نیا دروازہ آپ نے کھول دیا. اور ہم اس پہ آپ سے دوبارہ رمضان کے دنوں میں ایک دفعہ پھر اس پہ ضرور آپ بات کیجیے گا. آج میں ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے خیال کیا جاتا ہے 3 تاریخ سے پاکستان رمضان شروع ہو رہا ہے، شاید 2 تاریخ سے یہاں شروع ہو جائے. اگر 2 سے ہوتا ہے تو 1 اپریل کو انشاءاللہ تراویح ہوگی. رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی تیاری میں آپ مجھ جیسے کمزور لوگوں کو کیا ہدایت فرمائیں گی؟ رمضان جو ہے وہ ایک برکتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے حق اور باطل میں، اچھے اور برے میں فرق کرنے والی چیز ہے. تو اس میں جو کرنے کا کام ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے. لیکن ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ رمضان میں روزے چھوڑ دے اور دوسرے دنوں سے اس گنتی کو پورا کر لے. مثلا رمضان میں 5 روزے چھوٹے ہیں تو شوال میں یا سارا سال پھر جب بھی موقع ملے اس کو وہ 5 روزے رکھ کے اس کی رمضان کی گنتی پوری کر دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عدت یعنی گنتی پوری کرو رمضان کی، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر بھی ادا کرو.
تو رمضان جو ہے یہ ایک تبدیلی کا مہینہ، میں اس کو ایک یعنی ایسا مہینہ دیکھتی ہوں کہ جس میں انسان کی ہر چیز کے پیٹرن بدل جاتے ہیں، اس کے سونے جاگنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں۔ صوم کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور جب انسان بہت ساری چیزوں سے رکتا ہے، اپنی خواہشات سے رکتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے، اور ایسے ہسبینڈ وائف کے جو تعلقات ہیں ان سے یعنی خاص تعلقات سے رکتا ہے، تو اس کے اندر ایک سیلف کنٹرول آتا ہے، اور اس کے اندر ایک ارادے کی پختگی آتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان ایک ڈسپلن کا یعنی کہ اوقات جب مقرر ہوتے ہیں مختلف کاموں کے تو اس میں ایک ڈسپلن بھی آتا ہے انسان کے اندر۔ یہ بہت ساری عادتیں جو ہیں وہ انسان کی درست ہو سکتی ہیں اگر وہ ایک پلاننگ کے ساتھ رمضان کا استقبال کرے، اور پھر اس کے مطابق جو اس کی عادتیں تبدیل ہوں ان کو بعد میں بھی لے کے چلے۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت سے اس کے بینیفٹس ہیں جو روزے کے بتائے جاتے ہیں، اور لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص بات کی ہے اس مہینے کی وہ یہ کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ روزے کی وجہ سے تو ہے ہی، لیکن قرآن کے نزول کی وجہ سے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد قیام کرتے تھے، پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آ جاتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے، یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جاتا، اور پورے قرآن کا دور کرتے تھے۔ آخری رمضان جو تھا آپ کی زندگی کا، اس میں آپ نے 2 دفعہ پورے قرآن کی دہرائی جبریل علیہ السلام کے ساتھ رات کے وقت کی، اور پھر رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے تھے۔ یہ تھی آپ کی رمضان کی راتیں جو قرآن کے ساتھ ہی تعلق میں گزرتی۔ تو سلف صالحین جو تھے وہ اس مہینے کو قرآن کی تلاوت کرنے، غور سے سننے، اس کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے ایک درسگاہ کے طور پر لیتے تھے، اور اس مہینے کو ایک ٹریننگ پیریڈ لیتے تھے۔ اور اسی طرح امام سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو وہ سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کی قرأت پر متوجہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا ہے، بے پناہ خیر آتی ہے، مومن کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح نیکی کے بہت سے مواقع جمع ہو جاتے ہیں جس میں انسان نہ صرف یہ کہ عبادت کے کام کرتا ہے بلکہ خدمت خلق بھی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، اور وہ پوچھا گیا کہ وہ کس کے لیے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور روزے رکھے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے۔ تو اس میں آپ دیکھیں رمضان میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں عام دنوں میں اگر انسان کسی کو کچھ کھانا بھیجنے کا یا ویسے کچھ اہتمام نہیں بھی کرتا تو رمضان میں بہت سے ایسے گفٹ ایکسچینج ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح غریبوں کے راشن اور ان کی افطاریوں اور ان کا بھی سب لوگ اپنے اپنے علاقوں میں خیال رکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور پھر یہ کہ رات کا قیام بھی، رات کا قیام آپ دیکھیں کہ رات کو تراویح کے وقت کھڑے ہو کر قرآن سننا جو ہے انسان کی بہت سی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ انسان روزے کی حالت میں بے مقصد باتوں سے بچتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو روزہ ہی نہیں ہے، خالی بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس مہینے میں کھلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعمال قبول ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی ملتی ہے، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں ہر روز ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، نصیحت ہے، شفا ہے، نور ہے، اور اس لیے اس مہینے میں لازماً کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دفعہ ضرور انسان ترجمے سے پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس کی ہدایات کو اپنے لیے فائدے کی چیز سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں جو 185 آیت میں نے سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے آخر میں آیا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا
शुक्र अदा करो किस चीज़ पर कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता, और इसलिए कि उसने हमारी रहनुमाई की है कि हमारे फ़ायदे में क्या चीज़ है और किस तरह ये रमज़ान का महीना हमारे लिए लाइफ चेंजिंग एक इवेंट बन जाता है। तो बेशुमार चीज़ें हैं रमज़ान के बहुत हवाले से। शुक्रिया डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुबल्लिग अल-हुदा इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा से। और मेरा ख़्याल है कि एक दफ़ा मुलाकात करने से और बाज़ औक़ात अच्छे इंसान की सोहबत मैं डॉक्टर साहिबा से ही सुनना चाहती हूँ कि अगर इतर फ़रोश के पास बैठेंगे तो मैं इतर की खुशबू लेके निकलूँगी। और वाकई मैं कहती हूँ कि मैं आपसे जब बात भी होती है तो उसके बाद उसका असर, डॉक्टर साहब हम जब छोटे होते थे ना तो बचपन में एक किताब थी क़यामत का मंज़र, जब वो पढ़ लेते थे ना तो मेरे 6 महीने 8 महीने बड़े अच्छे गुजरते थे। सो सॉरी। तो आप यकीन, आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, मैं ज़िंदगी में ऐसी हूँ, ठीक। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और कसम की बात है जब मैं आपसे बात कर लेती हूँ ना, आप यकीन कीजिए मेरी आज की सुबह ही डिफरेंट थी। माई टुडेज मॉर्निंग वॉज टोटली डिफरेंट एंड लास्ट नाइट वॉज टोटल डिफरेंट। प्रॉबेबली आपसे मुलाकात हुई थी फ़ोन पे, रेडियो पे वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब रमज़ान के महीने में चंद चीज़ें, ज़कात, हम अपनी ज़कात का तखमीना इसी महीने में लगा लिया करते हैं। फ़ितराना, इवन अगर इस महीने में कोई बच्चा भी पैदा हो जाता है तो उसकी भी जो फ़ितराने की एक रकम है वो मुख्तस की जाती है। मेरे जैसे नालायक इंसान ने हमेशा से यही समझा कि फ़ितराना, कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे दिया है, मैं रोटी भी खाता हूँ, खाना भी खाता हूँ, तो फ़ितराना वक्त से पहले ही निकाल देना चाहिए ताकि उस ज़रूरतमंद जगह पे जा सके जो मैं जो अपने बच्चे को जिन कपड़ों में देखना चाहती हूँ या जो फूड अपनी टेबल पे देखना चाहती हूँ, जो लेस फॉर्चुनेट है उसकी टेबल पे चला जाए। तो क्या फ़ितराने की रकम जो है, आई नो हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स वी आर, कैन आई गिव इट बिफोर, यानी रमज़ान शुरू होते ही पहले रोज़े में ही निकाल के जहाँ पे इसको पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचा सकती हूँ? जी, ऐसा है कि रमज़ान में कसरत से हम सदका खैरात करते हैं क्योंकि हर नेकी का अजर सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़कात के लिए तो ये है कि जिस महीने साल गुज़रना उस पे ज़रूरी होता है। अगर आपकी ज़कात रमज़ान में ड्यू है तो आप रमज़ान में देंगे, और अगर शव्वाल में ड्यू है तो आप रमज़ान में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मसलन रबीउल अव्वल में आपकी ज़कात ड्यू है तो आप रमज़ान का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप जब ही अपनी ज़कात निकाल देंगे। और इसके अलावा जो ज़कात है मुसलमान के माल में ज़कात के अलावा भी लोगों का हक है, उसमें चाहे फिदिया हो, फितराना हो और कफ़ारा हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। या इसके अलावा अमूमन जो सदका खैरात हम करते हैं, तो इसलिए जो ये तो फितराना है, ये असल में रोज़ों के अंदर कोई कमी बेशी रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसका कफ़ारा है, वो आखिरी अशरे में ही दे सकते हैं, जब हम रोज़े रख चुके हों। लेकिन उसके अलावा सदका खैरात के ज़रिए हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, ज़कात के ज़रिए मदद कर सकते हैं। तो फितराना का टाइम जो है वो आखिरी हिस्सा है, यानी आखिरी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि इसका मतलब है कि वो जो मेरी कोशिश में, काविश में जो कसर रह गई फितराना, उसके लिए है। फिदिया जब हम करते हैं तो उसके बारे में भी बता दीजिएगा, वो भी मेरा ख्याल है आखिरी अशरे में। अगर कोई ऐसा बीमार है कि जिसको अपनी बीमारी से सेहत याब होने का कोई वो है ही नहीं, यानी उम्मीद ही नहीं, यानी बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग, या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें रोज़ा नुकसान देता है, या हलाकत का डर है, या बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाने का है, तो ऐसी सूरत में वो एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दे, एक वक्त का खाना। 2 का दे दे तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम एक वक्त का, कैसा खाना हो जैसा वो खुद खाते हैं, यानी ये नहीं सिर्फ खाली रोटी दे दें, जैसे हम खुद एवरेज घरों में खाया पिया जाता है जिस किस्म का, तो उसका कॉस्ट करके तो उतने पैसे दे सकते हैं, या वो खाने की चीज़ें, राशन वगैरह गरीबों के पास डलवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बड़ा ही, आप यकीन करें, अल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला बस करम करे अपना। मैं कभी कभी सोचती हूँ, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम जब खाना जाते हैं तो बफ़े पे अगर हम चले गए तो मेरा ख्याल $39 बिल है बफ़े का, जो यहाँ नज़र आया करता है $39, $29, $30।
جب نکلتا ہے رمضان کے دنوں میں کہ بھئی ٹھیک ہے جی اگر میں روزہ نہیں رکھ سکی تو میں نے کسی کو رکھوایا, وہاں میں نے $10 نکال دیا. اب ایک طرف میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتی ہوں, اب 2 سموسے رکھ لیں, وہ چیزیں صبح ناشتے میں رات میں رکھ لیں, تو اٹ بیکمز مچ مور دین دیٹ اماؤنٹ جو میں 10 منیمم نکال رہی ہوں. تو کیا فرمائیں گی آپ؟ ایک طرف تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو میں اپنے لیے کھاؤں یا جو میری ٹیبل پہ ہو اس کے برابر, تو پھر فطرانہ ہر ایک کے یہ جو فدیہ ہے ہر ایک کے لیے ایک جیسا کیوں ہے؟ کیونکہ معاشرے میں وہ بھی کلاسز ہیں. نکالتے ہیں, ایوریج نکالتے ہیں, یعنی ہر ایک کو کرنا تو یہی چاہیے, اصول تو یہی ہے جو آپ خود کھاتے ہیں اتنا نکالیں. لیکن یہ ہے کہ لوگ پھر حساب کتاب کر کے تو ایک ایوریج سا نکال کے بتا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دیا جا سکے. وہ ایوریج جو ہے اٹ از جسٹ اے نمبر, سو یو نو ہاؤ مچ از آن یور ٹیبل, تھنک اباؤٹ دیٹ وے, اور اس کے مطابق آپ اپنے اب یہ جو رقم ہے یہ میں اپنے لیس فارچونیٹ فیملی ممبرس کو, فرینڈس کو بھی دے سکتی ہوں. جی ہاں بالکل دے سکتے ہیں. کس کو دے سکتے ہیں؟ پہلا حق کے رشتے دار کا ہوتا ہے, یعنی کہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں, کزنز ہو سکتے ہیں, پھوپھی چاچا ہو سکتے ہیں, مطلب کوئی بھی جو خاندان میں مسکین ہے خاندان کے. مسکین کا مطلب ہے وہ شخص جس کی بنیادی ضرورت پوری نہ ہوتی ہے, یعنی جو اپنے گروسریز کے لیے اس کو انف نہیں ہے, لباس اس کے پاس پورا نہیں ہوتا, یا بچوں کی تعلیم ہے, تو جو انتہائی ضرورت مند کے جو سفید پوش جن کو کہتے ہیں, یا فقیر تو فقیر ہی ہوتا ہے تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت غریب انسان ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت غریب نہیں ہوتے مگر مسکین ہوتے ہیں, یعنی ضرورت مند ہوتے ہیں, وہ اپنی حاجت کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں, لیکن ہمیں ان کے حالات سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے, تو ایسے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اسلامک اسکالر ہیں, بہت خوبصورت پروگرام, اور جو بات قرآن کی ہے وہ میرا مینول آف لائف ہے, جو حدیث ہے وہ میرا مینول آف لائف ہے, میری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے, صرف اسی کی بات کرتی ہیں. الہدا انسٹیٹیوٹ میکیڈم روڈ پہ, یہی بٹوین کینیڈی اینڈ ٹامکن کے درمیان, کینیڈین ہائی وے 10 کے درمیان میتھیسن سے نکلتی ہے میکیڈم, میرے دفتر کے پاس ہی نہیں تھی, مجھے پتہ ہے. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی, آپ الہدا انسٹیٹیوٹ گوگل کر لیجئے گا. رمضان میں 7 days a week جائیے, نہیں جا سکیں گے تو آپ انٹرنیٹ پہ کلاسز کو جوائن کر لیجئے گا. بڑے ڈاکٹر صاحب, جب کوئی علم کا ذخیرہ یا کان میرے سامنے آ جاتی ہے نا, تو میرا بھی دل کرتا ہے بس میں جیسے آب زمزم کو دیکھ کے نا دل کرتا ہے دوپٹہ بھی بیچ میں بھگو لوں, اپنا احرام بھی بیچ میں ڈبو لوں, سر کے اوپر بھی گرا لوں, بس آپ کو دیکھ کے یہی صورتحال میری ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات ہم تصور کرتے ہیں کہ رشتہ دار, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بعض اوقات شریکے کے رشتے ہوتے ہیں, ہم خواہ مخواہ ان کو کیئر نہیں کرتے, تو کیا فرمائیں گے دلوں کو نرم رکھنے کا اور دلوں کو سخت رکھنے میں کا؟ تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صلہ رحمی جو ہے اس سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. عمر اور رزق کی برکت ہر بندے کو چاہیے, تو رشتہ دار اگر نہ بھی اچھا کریں تو ہمیں اپنی خاطر اچھا کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آخری سوال, کووڈ نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں, کاروبار بے شمار لوگوں کے بند ہو گئے, سفید پوش لوگوں کی بہت ساروں کی حالات مجھے شاید نہیں پتہ, مگر وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں. کوئی ایسی دعا بتا دیجئے گا جو قرآن اور حدیث کے لحاظ سے ہو, جو جائز طریقے سے مانگنا اور اللہ سے مانگنے کے لیے میرا ذریعہ بن سکے, اس کا تذکرہ کر دیجئے. جی, استغفار جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے, رزق لانے والا ہے. اولاد کی طرف سے پریشانی ہو یا رزق کی طرف سے پریشانی ہو تو استغفر اللہ, اللہم اغفر لی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے, وہ سورۃ نوح میں آیات آتی ہیں کہ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو, وہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا, کہ وہ تمہیں آسمان سے بارشیں بھی برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بھی نوازے گا. تو انشاءاللہ حالات بدلتے رہتے ہیں, اگر آج تکلیف ہے تو کل آسانی بھی ہوگی. ان مع العسر یسرا,
تو استغفار کی کثرت، اور پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کی رحمت مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور حیو دل جو سے مانگے اور یقین سے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا اور مجھے ہر مصیبت سے نکالے گا۔ میں ہر وقت اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس صحت دے دے، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کھانے کی ٹیبل پہ اچھا دے دے، اللہ میاں آج چائے کا کپ دے دے۔ بڑا کچھ انسان سارا دن مانگتا رہتا ہے۔ اکثر اوقات ہم سخت ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا ہر وقت ہاتھ پھیلا ہوا ہے میرے اللہ کے سامنے۔ اگر کبھی کوئی شخص مانگے اور وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے تو آپ اس کو کیا نصیحت کریں گی؟ کہ بعض اوقات ہم ہاتھ پھیلانے والے کو کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، کیا تکرار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا خاموشی کے ساتھ دے کے آگے نکل جانا چاہیے؟ جی، اس میں قرآن تو یہ کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو تم ڈانٹو نہیں۔ واو، اس کے ساتھ بحث تکرار کرنا اور اس کے یعنی اس کے ساتھ بد اخلاقی برتنا، یہ تو کہیں بھی ایک مسلمان کے شعار میں سے نہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کچھ دے دیں، اور اگر نہیں تو پھر دعا ہی دے دیں، کوئی اچھی نصیحت ہی کر دیں، لیکن بحث مباحثے سے پرہیز کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ۔ ایک اچھا سا پیغام بھی دے دیں اب اپنے دل کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے دل میں بچہ نہیں بستا؟ میرے دل کا تو بچہ ہی نہیں مرنے کا نام لیتا۔ آئی ایم 61 ڈاکٹر صاحب، وہ بچہ اندر کا مرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ کوئی اچھی سی نصیحت ہی کر دے، کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ بس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کیا کریں، اور جب اس سے کچھ مانگیں یا اس کو یاد کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ بس وہ میرے پاس ہی ہے، وہ دور نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگیں۔ زندگی بڑی ہی خوبصورت ہو جاتی ہے جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں۔ جزاکم اللہ بہت خیرا۔ اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ جنید جمشید کی دعا ہے، مولا میرا دل بدل دے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اللہ میاں میرے دل کو اندر سے دھو دے پلیز۔ ہاں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ بہت پیاری انسان ہے، اسلامک اسکالر ہے، مبلغ ہے۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا سیدھا رستہ ہو۔ الحمدللہ وی آر لکی ٹو ہیو رمضان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ بہت شکریہ فار بینگ وتھ اس۔ بارک اللہ فیکم۔